23 रजब 56 हिजरी अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी रुबाब सलामुल्लाह अलैहा को एक फूल जैसी बेटी अता की। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी सकीना को देखते हैं तो आंखों को नम करके फरमाते हैं, तुम मेरी फ़ातिमा सकीना है, यानी वो फ़ातिमा जो दिल को सुकून दे। इमाम हुसैन की गोद में बीबी सकीना थी और इमाम हुसैन रो रहे थे। इतनी देर में जनाब अब्बास अलमदार आए और फरमाने लगे, ए मेरे मौला, आप रो क्यों रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अब्बास, ये मेरी बेटी बहुत दुख देखेगी और अनकरीब मेरे नाना की उम्मत मुझे शहीद करेगी। फिर ये बेटी कम उम्री में जालिमों के ताज़ियाने और तमाचे खाएगी। जनाब अब्बास ने जैसे ही ये बात सुनी तो फरमाया, ए मेरे मौला, जब तक मैं ज़िंदा हूँ सकीना पर कोई आँच नहीं आएगी। सकीना की हर हाजत पूरी करने की जिम्मेदारी आज से मुझ पर है। बस इस दिन के बाद जनाब अब्बास बीबी सकीना से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। अपनी मुर्शिदज़ादी आकाज़ादी कहकर बुलाया करते थे। जब भी बीबी सकीना को किसी चीज़ की हाजत होती तो वो अपने चचा अब्बास को बुलाती। जनाब अब्बास वो हाजत पूरी करते। बस दौर बदलता गया। बीबी सकीना की उम्र मुबारक अभी 3 साल तक ही हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इमाम हुसैन पर ऐसा जुल्म किया। इमाम हुसैन नहीं जानते थे कि मेरा खून नाहक अल्लाह के रसूल के इसके मुक़द्दस शहर में बहे। बस पूरे काफ़िले के साथ बीबी सकीना भी इमाम हुसैन के काफ़िले में शामिल होती हैं और मदीने से मक्का और मक्के से करबला की तरफ सफ़र करती हैं। रास्ते में जनाब अब्बास थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीबी सकीना की अमारी की तरफ आते हैं और फरमाते हैं, ए मेरी आकाज़ादी, गुलाम के लिए क्या हुक्म है? बीबी सकीना मुस्कुरा कर फरमाती हैं, ए मेरे चचा, आप जीते रहें, आपके बच्चे जीते रहें। बस ये काफ़िला जैसे ही 2 मुहर्रम को करबला पहुँचता है तो सादात पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़ते हैं। 4 मुहर्रम को जहाँ इमाम हुसैन ने नहर फरात के किनारे खैमे लगाए थे वहाँ से खैमे उखाड़े जाते हैं। जनाब अब्बास सब्र करते हैं और खैमों को नहर से दूर लगा देते हैं, यहाँ तक कि 7 मुहर्रम को सादात का पानी बंद कर दिया जाता है। किसी को भी नहर से पानी लेने की इजाज़त नहीं होती। खैमों में पानी ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक कि जब 10 मुहर्रम आती है एक एक इमाम हुसैन का साथी अल्लाह के दीन पर कुर्बान होता जाता है। तमाम बच्चे बार बार बीबी सकीना के पास आते और फरमाते, ए सकीना, तुम तो हमेशा कहती थी किसी को कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं अपने चचा अब्बास से कहूँगी। आज हम सब को बहुत प्यास लग रही है, अपने चचा अब्बास से कहो हमें पानी ला कर दें। बीबी सकीना जनाब अब्बास के पास आकर फरमाती हैं, ए मेरे चचा, खेमों में बच्चे प्यासे हैं, मुझे नहर से पानी ला कर दें। जनाब अब्बास बीबी सकीना के कदम चूमते हैं और फरमाते हैं, चलो मुझे अपने बाबा से इजाज़त दिलवा दो, मैं पानी लेकर आऊँगा। बीबी सकीना जनाब अब्बास के साथ मौला हुसैन के पास आती हैं, इजाज़त लेती हैं। मौला हुसैन रो कर फरमाते हैं, ए सकीना, अगर अब्बास को नहर पर भेजना है तो जाओ बीबी ज़ैनब से इजाज़त मांगो। बीबी ज़ैनब ने जैसे ही सुना जनाब अब्बास से फरमाती हैं, ए मेरे भाई, मेरे बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अनकरीब तुझे कैदी बनाया जाएगा। कूफा और शाम बाज़ार में पत्थर मारे जाएंगे। आज मुझे बाबा की वसीयत याद आती है। बस इजाज़त लेकर जनाब अब्बास नहर पर जाते हैं और वहाँ बीबी सकीना तमाम बच्चों से कहती हैं, अपने हाथों में कूजे पकड़ो, अनकरीब मेरा चचा आने वाला है, सबको पानी पिलाएगा। तमाम बच्चे टीले पर खड़े होकर नहर की तरफ देखते हैं कि अलम जा रहा है। बस अलम जाते जाते जैसे ही बच्चे देखते हैं कि अलम गिरना शुरू हो गया और अब अलम नज़र नहीं आता, सब मायूस हो जाते हैं। बस कुछ देर गुजरी, फिर से देखते ही कि अलम खैमों की तरफ आ रहा है और इमाम हुसैन के हाथों में अलम है और खाली मशकीज़ा। बीबी सकीना रो कर फरमाती हैं, ए मेरे बाबा, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं?
امام حسین فرماتے ہیں تمہارے چچا تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا علی کے پاس گئے ہیں۔ بی بی سکینہ امام حسین سے لپٹ جاتی ہیں۔ امام حسین بی بی سکینہ سے پیار کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے۔ بس پورا دن بی بی سکینہ ہی دیکھتی رہتی ہیں کہ جو میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد معصوم علی اصغر جھولے سے خود کو گرا دیتے ہیں۔ امام حسین کو میدان میں لے کر جاتے ہیں اور اصغر کی شہادت کے بعد خیمے کے پیچھے ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ بس امام حسین تمام بیویوں سے الوداع کرنے کے لیے خیموں میں آتے ہیں۔ سب رخصت ہونے کے بعد جیسے ہی زلجنا پر بیٹھتے ہیں، زلجنا کو حکم دیتے ہیں چلو مرتجع، لیکن گھوڑا آگے چلتا نہیں ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں 3 دن سے تو بھی پیاسا ہے، بس اب کچھ دیر کی تکلیف ہے، مجھے آخری مرتبہ میدان میں لے کر جاؤ۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے اے میرے آقا، میں 1000 مرتبہ آپ کو لے کر جاتا، لیکن میرے قدموں میں آپ کی بیٹی سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسین دیکھتے ہیں بی بی سکینہ قدموں میں لپٹ کر رو رہی ہیں اور کہتی ہیں اے گھوڑے، میرے بابا حسین کو میدان میں نہ لے کر جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ امام حسین بی بی سکینہ کو پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیٹی، تو علی کی پوتی ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے دین کے لیے ہم قربان ہو جائیں۔ بس میدان میں امام حسین جاتے ہیں، شہادت کا جام پیتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ بس لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف صرف چند خیمے، سامان بہت کم تھا اور لوٹنے والے بہت زیادہ۔ بس اتنے میں کسی ظالم نے دیکھا کہ بی بی سکینہ کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں۔ وہ قریب آتا، بالیوں کو پکڑ کر زور سے کھینچتا ہے اور کانوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ روتی رہتی ہیں۔ اتنے میں پتھروں کے ڈھیر سے امام حسین کے پامال ٹکڑوں سے آواز آتی ہے اے میری بیٹی سکینہ، ادھر آؤ، تمہارے بابا یہاں ہیں۔ بی بی سکینہ جیسے ہی بابا کی خوشبو محسوس کرتی ہیں، ان ٹکڑوں پر سر رکھتی ہیں اور وہیں سو جاتی ہیں۔ جیسے ہی شام کریمہ ختم ہوتی ہے، صبح کا سورج سادات کے لیے یتیمیر آتا ہے۔ سب کو رسیوں سے باندھا جاتا ہے، لیکن بی بی سکینہ سب سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ سب بیویوں کے ساتھ معصوم بچی کو بھی باندھا جاتا ہے اور یوں یہ قافلہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے۔ کوفہ اور شام کے بازار میں پتھروں کے ساتھ سادات کا استقبال ہوتا ہے۔ یزید کے محل میں بار بار یتیمی کے تانے ملتے ہیں۔ جیسے ہی قید خانے میں بیویوں کو ڈالا جاتا ہے، بی بی سکینہ بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی اور روتی رہتی ہیں۔ بی بی سکینہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کا محل بی بی سکینہ کے رونے سے گونجتا رہتا۔ تب سے بی بی سکینہ کو یزید کے سپاہی رقیہ کہتے ہیں، یعنی زیادہ رونے والی بیوی۔ بس ایک مرتبہ یزید سونے کی کوشش کرتا ہے، بی بی سکینہ کے رونے کی آواز سے اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے یہ بچی کیا چاہتی ہے؟ سپاہی زندان میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنے بابا کو یاد کرتی ہے، اس کو اس کے بابا کا سر کچھ دیر کے لیے دے دو، یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید زندان میں امام حسین کا سر بھجواتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کا سر کو بی بی سکینہ دیکھتی ہے، وہ رو کر فرماتی اے میرے بابا، یہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ آپ کے چہرے پر تماچے کس نے مارے؟ آپ کے سر پر یہ خاک کیوں ڈلی ہوئی ہے؟ امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری سکینہ، میرے سر پر اتنا سر رکھ، میں تجھے اب لینے آیا ہوں۔ بی بی سکینہ امام حسین کے سر پر سر رکھتی اور ہیں اور دارالفنا اور دارالبقا کی طرف گونج کر جاتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب رونے کی آواز نہ سنی تو قریب آ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پھوپھی ماں زینب، میری بہن سکینہ میرے بابا حسین سے جا ملی۔ 3 کا اکٹھا پانی امام سجاد زندان میں منگواتے ہیں اور بی بی سکینہ کو غسل دیتے ہیں اور زندان میں بیوی کی قبر بنا دیتے ہیں۔ بس 2 سال 6 ماہ کے بعد جب یزید کی سلطنت میں بغاوت کے حد سے زیادہ
ابھر جاتی ہے تو یزید آل محمد کو رہا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی رہائی کی خبر بی بی رباب تک پہنچی، بی بی رباب خود کو بی بی سکینہ کی قبر پر گرا دیتی ہیں اور زور زور سے کہتی ہیں، اے میرے اللہ، اب میں یہ قید خانہ کیسے چھوڑ کر جاؤں، یہاں تو میری سکینہ رہتی ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم یہاں سے اپنے وطن واپس چلیں۔ بس بی بی رباب کو بی بی سکینہ کی قبر سے الگ کر کے واپس مدینے آتے ہیں۔ اس وقت اموی حکومت کی تھی، زندان میں کسی انسان کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ بس شام والوں کو یہ معلوم ہوا کرتا تھا کہ قید خانے میں حسین کی کوئی بیٹی یا علی کی کوئی پوتی شہید ہو گئی ہے۔ پورا شام اس بی بی کو رونے والی بی بی یعنی رقیہ کے نام سے جانتا تھا۔ جب اموی سلطنت ختم ہوئی، عباسی سلطنت ختم ہوئی، تو وہاں قید خانے میں بی بی رقیہ کے نام سے ایک مقبرہ بن جاتا ہے اور لوگ زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ بس یہ دور گزرتے تقریباً 1230 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے، ایک رات بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ اس دور کے بڑے عالم متقی سید ابراہیم تاشمی کے خواب میں آتی ہیں اور فرماتے ہیں، تو ہماری اہل بیت میں سے ہے، سید ہے، میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کو پھر سے بناؤ۔ یہ خواب جب 3 دن مسلسل جناب ابراہیم دیکھتے ہیں تو اس دور کے سلطنت کے بادشاہ کی خدمات میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے بی بی رقیہ کا حکم ملا ہے کہ میں ان کی قبر کو پھر سے بناؤں۔ اجازت ملتی ہے اور وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ تنہا بی بی سکینہ کی قبر کے پاس آتے ہیں۔ جیسے ہی قبر کو کھلواتے ہیں تو ان کی بیٹی زور زور سے روتی ہے۔ حضرت ابراہیم تاشمی پوچھتے ہیں، اے میری بیٹیوں، زور زور سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ بیٹیاں کہتی ہیں، اس بی بی کو اتنے تماچے لگے ہیں کہ آج تک ان کی رخسار نیلے ہیں، اور یہ ہماری بیوی اتنی غربت کے عالم میں شہید ہوئی ہے کہ ان کو کفن تک نصیب نہ ہوا۔ جو کرتا بی بی نے پہنا ہوا تھا، اسی کرتے میں بی بی کو دفن کر دیا گیا۔ بس سب مل کر قیدیاں کرتے جاتے ہیں اور بی بی سکینہ کی قبر پھر سے بناتے ہیں۔ سلام ہو اس بی بی سکینہ پر، سلام ہو آل محمد پر۔